بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان کے بارے میں، جن کو بہت عروج حاصل ہوا، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس عروج کے آخر تک پہنچنے سے پہلے شاید زوال کا پروسیس کہیں شروع نہ ہو جائے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں، سو ہم اس پہ بات کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ شہزادہ کس سٹیج پہ کس جگہ پہ ٹھہرتے ہیں۔ لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو وہ جانشین بنے تخت کے، جو اصل جانشین تھے ان کو ہٹایا گیا۔ لازمی بات ہے کہ ان چیزوں سے ایک دشمنی پیدا ہوتی ہے، موروثیت میں تو یہ مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ پھر کئی شہزادوں کو جو کہ مالدار تھے ان کو ایک ہوٹل میں بند کیا، پھر ان سے پیسہ وصول کیا، وہ ابھی گمنام ہو گئے، کہیں ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شہزادہ آج بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس بڑے اختیارات ہیں اور در حقیقت وہی حکومت چلا رہا ہے، لیکن جو اس کی طاقت ہے جس سے ڈر کے لوگ بول نہیں رہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ شہزادے اور نیچے وہ لازماً کہیں کو سازش کر رہا ہوگا، کوئی سازش نہیں تو ابھی خوف سے بیٹھے ہیں، لیکن کسی وقت وہ پرپوزیں نکالیں گے۔ سو ایک تو یہ اندرونی مسئلہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہمیشہ سے سعودی عرب میں اسلام کی ایک ایسی شکل تھی جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بڑی پیور ہے اور بہت ہی جو دین کی اصل تعلیمات ہیں اس کے قریب ہے، لیکن شہزادہ نے اپنے ملک کو اس سے ہٹانا شروع کیا، اور اب وہاں پہ ایک تو خیر نیا شہر بن رہا ہے، لیکن ویسے بھی آپ دیکھیے کہ سعودی عربیہ میں بہت ساری چیزوں پہ آزادی دے دی گئی۔ وہاں پہ کسینو کھل رہے ہیں، وہاں پہ مختلف شہروں میں آپ دیکھیے کہ جو غیر ملکیوں کے لیے ہی صحیح، لیکن سنیما ہال کھل گئے، غیر ملکیوں کے لیے شراب خانے کھل گئے، اور پھر دبئی طرز کا ایک شہر بھی بنایا جا رہا ہے جہاں پہ ہر طرح کی آزادی ہوگی۔ تو یہ بھی دبئی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ارض مقدس ہے جہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے، تو اس مقدس سرزمین پہ شاید اس طرح کی کوئی بھی کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر بھی معترض ہیں۔ اسی طرح پھر ایران کے ساتھ ایک بڑھتی ہوئی محاذ آرائی ہے، اسرائیل کے ساتھ قربت پہ بھی تنقید ہے، خاص طور پہ مسلم دنیا ساری میں اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا، اس وجہ سے کہ ہمیشہ سے یہ سمجھا گیا، اور ہمارے قرآن کریم کی تعلیم بھی ہے کہ یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور انہوں نے مختلف وقتوں میں بے پناہ سازشیں کی ہیں، ارض مقدس پہ سازشیں کی ہیں، لہٰذا وہاں پہ ان کے قدم نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی آج ممکن ہو رہا ہے، اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ جو امریکہ نے ابراہیم ایکارڈ جو پیش کیا ہے اس پہ سعودی عربیہ بھی دستخط کرے، لیکن یہ کہ آج ان معاملات کی وجہ سے اسلامی دنیا میں مقبولیت کم ہو رہی ہے شہزادے کی، اور اس سے مختلف توجیہات دی جا رہی ہیں۔ ترکی کے ساتھ بھی تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، وہاں بھی مسئلے ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ آنے والے دن بھی شہزادے کے لیے کوئی بہت اچھے دن نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ امریکہ پہ انحصار بڑھتا گیا، بہت زیادہ انحصار رہا، اور جو اسلامی ممالک ہیں ان سے دوری ہوتی گئی۔ آج سعودی عربیہ بھارت سے تعلقات بڑھا رہا ہے، اسرائیل سے بڑھا رہا ہے تعلقات، لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ کسی حد تک تو شاید وقتی طور پہ سعودی عرب کو فائدہ دے کہ وہ انویسٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، اور وہاں سے شاید ان کو آمدن ہو انڈیا وغیرہ سے، لیکن اسلامی دنیا اس کو کبھی بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی۔ پھر امریکہ میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اپنے طور پہ کہ ٹرمپ تھا جو کہ ایک بزنس مائنڈڈ آدمی تھا، پیسہ کمانا چاہ رہا تھا، خود بھی اس کی جیبوں میں انہوں نے بڑا پیسہ ڈالا جب وہ دورے پہ آیا سعودی عربیہ، اس کی بڑی خدمت کی، لیکن اب وہ ان کا خیال تھا کہ شاید الیکشن جیتے، وہ نہیں جیت سکا، اور آگے جو بائیڈن آ رہے ہیں، اور جو بائیڈن ایک مختلف قسم کا آدمی ہے، اور نتیجہ یہ کہ جو بائیڈن بہت ساری چیزوں پہ ان کے خلاف کام کرے گا۔ ابھی چند دن پہلے
منامہ میں یعنی بحرین میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں کہ آپ کو یاد ہے کہ بحرین نے اور یہ سوڈان نے، یو اے ای نے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی، اور پرنس ترکی الفیصل جو کہ کسی زمانے میں ان کے انٹیلیجنس کے چیف ہوتے تھے اور اب ان کو ہٹا دیا گیا، وہ نہیں ہیں، انہوں نے بھی تقریر کی، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی تقریر کی۔ اس کانفرنس میں اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بھی حصہ لیا۔ پرنس ترکی الفیصل نے بڑی شدید تنقید کی اسرائیل کے اوپر اور کہا کہ تم لوگ قاتل ہو، تم لوگوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہوا ہے وہ ہمیں قبول نہیں، اور یہ جو فلسطینی ریاست پہ تم لوگوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے وہ قبول نہیں، جب تک تم ان کے حقوق نہیں دیتے، جب تک تم امن نہیں قائم کرتے، جب تک ان کی ریاست نہیں بنتی، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس بات کا بڑا برا منایا اور اس نے کہا کہ یہ حقائق سے ہٹ کے ہے جو اب ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں وہ نیتن یاہو کے وزٹ کی بات کر رہا تھا کہ اس کے دوران جو شہزادے سے بات چیت ہوئی اور آگے ہم تعلقات بڑھا رہے ہیں، تو یہ اس کے عین آپ نے برعکس بات کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اب آگے کی بات کرنی چاہیے اور ابراہم اکارڈ پہ دستخط کر کے تو فلسطینیوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اس معاہدے میں شامل ہوں۔ اس چیز کے اوپر سعودی وزیر خارجہ نے بھی جب تقریر کی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم نے 2002 میں ایک معاہدہ پیش کیا تھا اور اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ تمام یہ فلسطینیوں کے حقوق سارے ان کو واپس ملیں، لیکن اس معاہدے میں ایک شرط تھی کہ کوئی بھی عرب ملک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ فلسطینیوں کے حقوق نہیں دیے جاتے، اور حقوق دیے جائیں گے 2002 کے معاہدے کے مطابق۔ لیکن اب وہ 2002 کے معاہدے کی ویلیو کیا رہی، کیونکہ یہ محمد بن سلمان تو اسی کے ساتھ چپکنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جبکہ مختلف عرب ممالک نے تو تسلیم کر لیا۔ جب تسلیم کر لیا تو 2002 کے معاہدے میں جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی، اور میرا خیال ہے کہ وقت کی بات ہے جب سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ اب جتنی بھی قتل و غارت وہاں پہ پہلے کی یا آج بھی ہو رہی ہے فلسطین میں، اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی تدارک نہ ہو سکا، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے محترم محمد بن سلمان بالآخر کسی وقت اس کو تسلیم کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ مسائل اور ہیں کیا۔ اگر ہم کیریئر دیکھیں محمد بن سلمان کا تو اس میں ناکامیاں زیادہ ہیں اور کامیابیاں کم ہیں۔ کامیابیاں جن کو وہ سمجھتے ہیں وہ وہی ہے جو میں تبدیلیوں کی بات کر رہا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر وہ ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں یا وہاں پہ وہ حالات بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو مسائل، جو چیزیں میں سمجھتا ہوں ناکامیاں ہیں یا جن پہ مسئلہ بنا ہوا ہے محمد بن سلمان کے لیے اور آگے ان کے لیے بہت بڑی پرابلمز بن سکتی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو جمال خشوگی کا قتل ہے۔ اس قتل کا ایک تو ٹرکی میں ہوا اور ٹرکی کے پاس شواہد موجود ہیں، ٹرکی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوئے۔ ٹرمپ کے دور میں ٹرمپ پروٹیکشن دیتا رہا اور محمد بن سلمان کے اوپر الزام نہیں عائد ہونے دیا، جبکہ امریکہ میں اس کا بڑا چرچا تھا اور امریکہ کے ٹرمپ کے اوپر بڑی اس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، لیکن وہ معاملہ چل نہ سکا اس لیے کہ ٹرمپ اس میں رستے میں رکاوٹ بنا رہا۔ اگر کل کو امریکہ یہ مقدمہ چلانا چاہے اور چلے تو ٹرکی کے پاس جو شواہد ہیں ہو سکتا ہے ٹرکی وہ شواہد دے دے اور محمد بن سلمان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو۔ یا یہ ایک جو قتل ہے اس کا خشوگی کا، جمال خشوگی کا، اس کے بارے میں ایک ہی امپریشن ہے اور ٹرکی کی طرف سے بھی اندیا یہی دیا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان اس کے قتل میں ملوث ہیں، انہی کے حکم پہ نہ صرف اس کو قتل کیا گیا بلکہ اس کے اعضاء تک کاٹے گئے۔ اب چیز یہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے آلریڈی، اور یہ وہ ہے، یہ ایک شخص ہے سعودی عرب کا ہے شہری جو کہ کینیڈا میں شفٹ ہو چکا اور کینیڈا میں رہ رہا ہے، اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے امریکہ میں آ کے مقدمہ کیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے کینیڈا میں مروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا نام ہے غالباً الجبرا کر کے نام ہے اس کا، اور یہ کہتا ہے کہ جی مجھے قتل کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ قتل کروانے کا مقدمہ وہ کینیڈا میں نہیں لڑ رہا لیکن یہاں آ کے لڑ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری قربت تھی چونکہ شہزادہ محمد بن نائف سے، اور محمد بن نائف کے ساتھ محمد بن سلمان کی دشمنی ہے، یہ شہزادوں کی آپس میں دشمنیاں کافی ہیں،
لہٰذا اس نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی، بالکل اسی طرح جس طرح جمال خشوگی کو کیا۔ کینیڈا میں اس نے ہٹ سکواڈ تیار کیا، لیکن ہٹ سکواڈ بر وقت پکڑا گیا، اور اب اس شہزادے کو سزا ہونی چاہیے، محمد بن سلمان کو۔ یہ مقدمہ چل رہا ہے، لیکن شہزادے کی طرف سے جو وکیل پیش ہوا اس نے کہا کہ جی اس مقدمے کا جمال خشوگی کے قصے سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر اگر اس نے کوئی مقدمہ کرنا ہی ہے تو کینیڈا میں کرتا، امریکہ میں کیوں آیا ہے؟ اور شہزادہ جو ہے اس کو تو شاہی ایک امیونٹی حاصل ہے، اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس سے عدالت کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن عدالت نے بھی فیصلہ نہیں کیا، مقدمہ لٹکا رہے گا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ اگر لٹکا رہتا ہے فی الحال، تو کسی نہ کسی وقت تو یہ قصہ اٹھے گا اور پھر یہ پرابلم بنے گی۔ اچھا، اب اس مقدمے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے، یہاں پہ تو یہ چیز واضح ہے کہ یہ جو بائیڈن نے بڑی واضح طور پہ جب اس سے جمال خشوگی کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس معاملے میں آ کے سخت قدم اٹھاؤں گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جمال خشوگی کے خاندان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ وہ یہ مقدمے کو پرسو کرے گا۔ اب اس چیز کے علاوہ شہزادہ ایک مشکل میں پھنسا ہوا، وہ یمن کی جنگ ہے۔ یمن کی جنگ جو ہے وہ اس کا 5واں سال ابھی جا رہا ہے، اور ان 5 سالوں میں یمنی جو ہیں ان کو شکست نہیں دی جا سکے۔ یمنیوں میں میری مراد ہوتی سے ہے۔ ہوتی جو کیونکہ تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن ان کو ایران کی طرف سے بڑی امداد حاصل ہے، ان کو میزائل دیے جاتے ہیں، ڈرون دیے گئے ہیں، اور انہوں نے سعودی عرب کی جو تیل کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر بڑے زبردست حملے کیے ہیں، بلکہ اب تو وہ اتنی دور تک یعنی جدہ تک انہوں نے حملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ ایک بڑی ایکوریسی کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں بلکہ بڑی دور تک پہنچے ہیں، اور سعودی عربیہ کے تمام علاقے غالباً ان کی زد میں آ چکے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ پریشان کن بھی ہے۔ اب جنگ جو ہے وہ سعودی عربیہ نے تو بعد میں چھیڑی، لیکن اس سے پہلے ہوتیز نے ہی بغاوت کر کے تو وہاں پہ صنعاء جو یمن کا دارالحکومت ہے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس چونکہ ایک جائز حکومت تھی جس کو ہٹایا ہوتیز نے، تو پھر سعودی عربیہ نے ریئیکٹ کیا اور بڑی بمباری، اور سعودی عربیہ کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں، اتنے اچھے ہمارے ہتھیار وغیرہ ہیں، تو ہم ان کی بامبنگ وغیرہ کریں گے اور یہ کچھ چند ہفتوں میں ہوتیز جو ہیں وہ ہتھیار پھینک دیں گے۔ لیکن آج 5واں سال ہے، ہوتیز نے ہتھیار نہیں پھینکے، بلکہ سعودی عربیہ مالی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان اٹھا بیٹھا ہے اور اب جان چھڑانا چاہتا ہے اس جنگ سے۔ جنگ جان نہیں چھوڑ رہی۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جنگ لڑی انہوں نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ، اور امریکہ نے اس دوران پیسہ تو کمایا ان سے، لیکن ان کو ہر طرح کا اسلحہ مہیا کیا، ان کو انٹیلیجنس مہیا کی، تاکہ یہ اچھی طرح اپنی ہتھیاروں کا استعمال کر سکیں اور ٹھیک ٹھیک ٹھکانوں پہ نشانی لگا سکیں۔ ان چیزوں کے باوجود فتح تو نصیب نہ ہوئی، لیکن اب جو بائیڈن آ رہا ہے، اور جو بائیڈن نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ یہ یمن کے معاملے کو نہیں اس طرح سپورٹ کرے گا، کیونکہ اس میں بڑی زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں۔ سعودی عربیہ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہیں، ہوتیز نے بھی کی ہیں، لیکن ہوتی باغی ہیں، ان پہ تو شاید مقدمات نہ ہوں، لیکن کل ہو سکتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں وہ شہزادے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں کہ انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں، یمن میں دنیا مار دی ہے، بھوکے لوگ مر گئے ہیں، بہت سارا ظلم ہوا ہے، سو وہ بھی شہزادے کے ذمہ لگ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ہتھیار ملنے بند ہوں گے، جو بائیڈن کے یہ حکومت سے ان کو وہ تائید نہیں حاصل ہوگی، وہ انٹیلیجنس نہیں آئے گی، تو یہ جنگ ان کے لیے مزید گلے کا ہار بنے گی، مزید مصیبت کا باعث بنے گی، اور یہ جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے ہیومن رائٹس کے وائلیشنز کی ہیں۔ خواتین کے حقوق کا مسئلہ، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان وغیرہ میں بھی جہاں بھی امریکیوں نے دلچسپی لیا وہاں انہوں نے ہیومن رائٹس میں خود تو بے تحاشا وائلیشنز کی ہیں، لیکن خواتین کے نام پہ وہاں پہ انہوں نے خاصا شور شرابہ کیا کہ جی یہ خواتین کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال یہاں بھی ہے۔ 13 کے قریب خواتین ہیں جن کو انہوں نے اندر بند کیا ہوا ہے جیلوں میں، ان کے ساتھ بڑے سخت ظلم اور زیادتی کی، ان کی فیملیاں روتی ہیں کہ ہماری بچیوں کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا، لیکن ان لڑکیوں کا قصور یہی تھا کہ وہ چاہتی تھیں کہ ڈرائیونگ ان کو آزادانہ کی جائے، اجازت دی جائے آزادانہ ڈرائیونگ کرنے کی، اور پھر اس طرح کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، یہ گارڈین جیسے ہم کہتے ہیں، تو وہ گارڈین کے بغیر جانا آنا چاہتے تھیں، وہ چیز بھی جو ہے وہ مانی نہیں گئی۔ لیکن سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بغاوت کرانے کے چکر میں تھے، یعنی شہزادہ کی طرف سے یہ ایک طرح کا بہانہ ہے کہ یہ بغاوت کرانے کے چکر میں تھیں، انہوں نے بہت زیادہ
پیسہ شیسہ بھی باہر سے وصول کیا ہے، یہ کیا وہ مطلب ان پہ جو بالعموم الزامات حکومتیں عائد کرتی ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی بائیڈن کی حکومت آئے گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایشو بھی ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. فی الحال وہ خواتین چھوڑی نہیں گئیں اور چھوڑنے کے لیے کوئی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو الزامات لگائے ہوئے ہیں ان الزامات کو ختم کیسے کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ شہزادہ نے ایک اور جو بڑا کرتب کیا وہ یہ کہ ایک اتحاد تھا ان کا گلف کنٹریز کا، اس کو تباہ کر دیا. وہ اتحاد اس طرح تباہ کیا کہ وہاں پہ قطر کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن الجزیرہ سے کچھ ایسی نشریات ہوئیں جس پہ سعودی عرب کو بڑا اعتراض تھا، UAE کو اعتراض تھا. چنانچہ یہ تو اتحادی ہیں آپس میں، انہوں نے قطر کو کہا کہ الجزیرہ بند کریں. انہوں نے بند کرنے سے انکار کیا. نتیجہ یہ کہ آپس میں چکچک شروع ہوئی اور پھر قطر کے اوپر الزامات لگائے کہ آپ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں، آپ کے ملک میں فلاں دہشت گرد ٹھہرا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. نتیجہ یہ کہ قطر کا بائیکاٹ کیا. آج 3 سال تقریباً ہو چلے ہیں. قطر کو نقصان اٹھانا پڑا لیکن قطر نے گھٹنے نہیں ٹیکے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ قطر ایک بہت امیر ملک ہے. آج بھی اس کو گیس کی آمدن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں نہیں ہے. نقصان ضرور ہے لیکن وہ ایسا نقصان نہیں ہے کہ قطر گھٹنے ٹیک دے اور اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں چلے گا. لہٰذا وہ کھڑا ہے. پھر یہ ہے کہ ایران نے اور ٹرکی وغیرہ نے قطر کی مدد کی. اب ان حالات میں مجبوراً ان کو قطر کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے پڑے. ایک تو امریکہ کی وجہ سے، وہ کشنر جو کہ ٹرمپ کا داماد ہے، وہ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آگے بڑھا، وہ آ گیا ہے. اور اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا ایک اڈا دنیا میں غالباً میرا خیال ہے دوسرا سب سے بڑا اڈا ہے جو کہ قطر میں انہوں نے بنایا ہوا ہے اس علاقے میں. وہ اڈا ان کا موجود ہے، وہ قطر کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کویت کوشش کر رہا تھا پیچھے کہ کسی نہ کسی طرح صلح صفائی ہو جائے. اور ان معاملات میں اب کوئی بات چیت کرتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ سعودی عربیہ وغیرہ نے، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹ، ایجپٹ وغیرہ جنہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا، انہوں نے اب اپنی کو نرمی کا رستہ اختیار کیا ہے. لیکن یہ نرمی کا رستہ جو ہے یہ وقتی لگتا ہے. اندر سے جو دشمنیاں بن گئیں، جو اندر سے حالات بگڑ گئے، قطر کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کر دیا، وہ چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے جان نہیں چھوڑیں گی. یہ مسئلہ بھی ہے جو کہ شہزادہ کے ساتھ چپکا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ ان سارے حالات میں جو آج شہزادے کو درپیش ہیں، آپ سوچئے کہ یہ شہزادہ کب تک آگے کام چلائے گا، کیونکہ مسائل کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمنیاں، بیرونی دشمنیاں، ایران کے ساتھ معاملات سلجھ نہیں سکے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے انڈیا کے ساتھ تعلقات اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے. لازمی بات ہے کہ کشمیر کا مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے پاکستان یا کئی ہمارے دوست وہ اس چیز کو نہیں سراہیں گے کہ آپ بھارت کے کاسالس بن جائیں. اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تو کوئی مسلمان ملک نہیں چاہے گا کہ اس کے قدم جو ہیں یہودی کے قدم وہ ہماری ارض مقدس پہ پہنچیں. لہٰذا وہ بھی ایک ایشو رہے گا. سعودی عربیہ تسلیم کرنا چاہ رہا ہے اس کو، اسرائیل کو خواہش موجود ہے، امریکہ کا دباؤ موجود ہے، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی اس وجہ سے کہ اسلامی دنیا کا ریئیکشن جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن بالآخر یہودیوں کا دباؤ آئے گا تو یہ کریں گے. ایک ایسی صورتحال سے شہزادہ دوچار ہے جہاں پہ کنفیوژن بھی ہے، راستے بھی کم نظر آتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اپنے دفاع کے لیے، اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے اس نے کمپرومائزز بھی کرنے ہیں. نتیجہ یہ کہ جس بھی رستے پہ شہزادہ جائے گا اس کے لیے مشکلات ہیں، اس کے لیے حالات کی خرابی ہے، پسپائی ہے. اگر یمن سے نکلیں تو پسپائی، اگر وہ پسپائی آلریڈی کر ہی رہے ہیں قطر کے ساتھ بھی، خواتین کو چھوڑیں وہ بھی پسپائی، امریکہ کو خوش کریں تو تب بھی امریکہ پتہ نہیں وہ خوش ہوگی والا مقدمہ کھول کے بیٹھ جائے. شہزادہ آج گھرا ہوا نظر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ایک تو ویسے ہی موروثی سیاست میں یا موروثی جو حکومت ہوتی ہے اس میں قتل و غارت اور مسائل تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتیں اور سیاست یہ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کرنی چاہیے. ان سے ہٹ کے جب آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے. یہ آج میرا موضوع تھا کہ شہزادے کے بارے میں جو آئندہ صورتحال نظر آتی ہے میں اپنا تجزیہ پیش کروں. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.